السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ أرسلنا إلى قوم لوط رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ ہم لوگ 7ویں اور 8ویں رکوع کا انشاءاللہ سورہ ہود کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے قبل 3 رسولوں کے واقعات کا پیغام آ چکا ہے ہمارے پاس چوتھے اور تیسرے رکوع میں۔ پہلے 2 رکوع تو ابتدائی اللہ کی ثنائی اور قدرت پر قائم دائم تھے، لیکن جو تیسرا چوتھا رکوع آیا اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا، پھر 5ویں رکوع میں قوم عاد کا واقعہ آیا، پھر 6ٹھے رکوع میں قوم سمود کا واقعہ آیا، قوم عاد کی طرف بھیجا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو۔ اب یہاں سے 7واں رکوع آ رہا ہے جس کی طرف بھیجا گیا ہے حضرت لوط کو، عمورہ اور صدوم کی بستیاں اس کی طرف بھیجا گیا حضرت لوط کو۔ اور پھر 8واں رکوع آئے گا قوم مدین کے واقعات پڑھ کے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں بھیجا گیا ہے قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو، اور یہ 6 رسول ہیں جن کا تفصیلی بیان صراحتاً کے ساتھ یہاں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی رسول گزرے ہیں، لیکن ان کا صراحتاً بیان، ان کی قوموں کو نسیہ منسیہ کر دینے کا بیان الگ سے پورے قرآن مجید میں نہیں ہے، سوائے ان 6 رسولوں کے جن کے معاملات تو کہتے ہیں انباء الرسل۔ اب یہاں درمیان میں ایک وقفہ کر کے آج کی نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے آ رہا ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں جو پری ابراہمک رسول ہیں وہ 3 ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، اور جو پوسٹ ابراہمک رسول ہیں وہ بھی 3 ہیں، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ۔ البتہ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے ہی بھتیجے تھے، انہی پر ایمان لائے، انہی کے ساتھ ہجرت کری۔ بقیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی ان کا سلسلہ جو ہے وہ تو حضرت اسماعیل کے ذریعے سے چلا ہے، اور انہی کی نسل میں آخری رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کا ذکر ضرور آیا تھا، لیکن وہاں انباء الرسل کے انداز میں نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا قصص الانبیاء کے انداز میں آیا تھا، انباء الرسل کے انداز میں، جس طرح نوح، ہود، صالح، شعیب، موسیٰ، ان کے انداز میں نہیں، بلکہ انداز یہ ہے کہ حضرت لوط جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہاں کے بسنے رہنے والوں نے انکار بھی کیا، تو جن فرشتوں کو اللہ نے عذاب دے کر بھیجا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، وہ پہلے آئے ہیں حضرت ابراہیم کے ہاں، اور وہاں حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ کو حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری دی، بشارت دی۔ بس یہ ایک واقعہ ہے جو انباء الرسل کے معاملے میں درمیان میں آ گیا ہے،
بقیہ پوری کی پوری گفتگو وہی چل رہی ہے، یعنی حضرت نوح کا واقعہ ہو چکا ہے، اسی طریقے سے حضرت ہود کا اور حضرت صالح کا ہم لوگ کل کی نشست میں پڑھ چکے ہیں، اور آج انباء اور رسول کے چوتھے رسول حضرت لوط کا واقعہ ہوگا، ان ایڈیشن ٹو حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا مختصر سا واقعہ۔ اور یہ بھی کیوں ہوا تھا، اس کی وجہ بڑی معقول ہے کہ یہی حضرت لوط بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے، تو جب فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ یہ فرشتے تو اللہ کے بھیجے ہوئے انسی ہیں جو کہ عذاب الہی لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے بہت کوشش کری ان کو سمجھانے کی، لیکن وہ نہیں سمجھے، کیونکہ ظاہر بات ہے قوم لوط میں بہت گھنونے جرم آ گئے تھے جو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی صورت میں اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے نہیں تھے، بلکہ فرشتوں کا تو معاملہ یہی ہوتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ حکم دیتے ہیں اس کو بجا لاتے ہیں، اس میں نو ifs اینڈ بٹس۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم اور تورات میں اس کا بہت ذکر آیا کہ حضرت ابراہیم نے بہت ان کو سمجھانے کی کوشش کری۔ تو بہرحال اب ہم لوگ آج کی نشست پڑھنے جا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اب یہی بات چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں، کہ پہلے حضرت ابراہیم کی بات چل رہی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یہ فرشتے کون تھے؟ یہ اللہ کے عظیم الشان فرشتے تھے، اور ظاہر بات ہے یہ فرشتوں کی شکل میں نہیں آئے تھے بلکہ انسانی شکلوں میں آئے تھے، دو خوبصورت لڑکوں کی شکلوں میں آئے تھے۔ رسولنا ابراہیم بالبشرا، تو ہم نے بھیجا ان کو اپنے بندے حضرت ابراہیم کے پاس جو کہ بالبشرا بشارت لے کر آئے تھے۔ قالوا سلاما، آتے وقت انہوں نے کہا السلام علیکم سلاما، قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں سلام بولا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر کوئی دیر نہیں لگائی بلکہ ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت میں لے کر آ گئے۔ عرب میں یہ بڑا خوبصورت دستور تھا کہ مہمان نوازی کا بڑا شوق ہوتا تھا ہر ایک کو، لیکن یہی معاملہ حضرت ابراہیم نے بھی کرا، بالکل اسی کے عین مطابق، کہ تلا ہوا بنا ہوا بچڑا لائے اور پورا کا پورا بچڑا ان کی ضیافت کے سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم، تو جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے، لا تصل الیہ، ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے، نکرہم واوجس منہم خیفہ، تو انہیں جو ہے متوحش ہوئے اور تھوڑے خوف میں آ گئے، مطلب تھوڑے چوکنے، کھٹکا ہوا تھوڑی دیر کے لیے، وخیفہ، اور ان کے اندر دل میں خوف آ گیا کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا دوستوں کہ جب دشمن گھر پہ آتا تھا تو اس کا نمک نہیں چکھتا تھا، نمک کھائیں گے تو قتل کیسے کریں گے، لہٰذا حضرت ابراہیم کو اندیشہ ہوا کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں جو میری ضیافت کو قبول نہیں کر رہے، میرے اس کھانے کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اور اس کے علاوہ منہم خیفہ، ان کے اندر تھوڑے کھٹکا تو ہوا اور اندر خوف طاری ہو گیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے جواب دیا آپ مت گھبرائیے، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ان رسولنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے حضرت لوط کی طرف، ہمیں تو قوم لوط کو آخری فیصلہ جا کر چکانا ہے، وہ عذاب الہی ان کے سروں پر مارنا ہے۔ وامرأتہ قائمہ، تو ان کی بیوی جو کہ حضرت سارہ تھی قریب میں ہی تھی، کھڑی سن رہی تھی یہ بات چیت، فضحکت فبشرناها باسحاق، تو وہ تھوڑی سی ہنس پڑی ان کی اس حالت کو دیکھ کے، حضرت صالح کی حضرت ابراہیم کی اس حالت کو دیکھ کے وہ بے ساختہ ہنس پڑی کہ پتہ نہیں میرے شوہر کو اتنی خوفناک حالت کیوں ہو گئی ان کو، تو بے ساختہ ان کا یہ معاملہ ہوا کہ وہ ہنس پڑی۔ فبشرناها باسحاق، اور ہم نے ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری بھی دی۔ اب حضرت اسحاق کی خوشخبری دیکھیں حضرت سارہ کو دی جا رہی ہے، تو معاملہ طے ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی ولادت کیسے ہوئی۔ دیکھیں حضرت اسماعیل کی ولادت اس سے پہلے ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم تو ان کو مکے میں آباد کر کے آ چکے تھے، حضرت سارہ جو تھیں، حضرت سارہ جو کہ ان کی خاندانی بیوی تھیں، وہ تو سارہ تھیں، حضرت سارہ جو ہیں وہ تو خاندانی بیوی تھی جو ان کے ساتھ ابھی یہاں ہیں، جن کا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ تو ان کو مصر کی بادشاہت نے ایک طریقے سے پیش کیا تھا، وہ تو شاہی خاتون عورت تھیں، مطلب شاہی عورت تھیں، وہ حضرت سارہ کی ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور حضرت حاجرہ کی اولاد ہوئی ہوئی تھی، تو حضرت سارہ نے ہی حضرت حاجرہ کی طرف فورس کرا اور کنونس کرا حضرت ابراہیم کو، آپ حضرت حاجرہ سے تعلق قائم کریں، مباشرت کریں تو انشاءاللہ آپ کو اولاد ہو جائے گی۔
اب اولاد ہو گئی اسماعیل علیہ السلام. اب جب اولاد ہو گئی تو حضرت سارہ، اور وہی جو ایک عورت کا ایک فطری مزاج ہوتا ہے اور فطرت کے مطابق ان کو یہ بات جو ہے تھوڑی کھلنے لگی، تھوڑی عجیب لگنے لگی. ان کے دل کو اور ان کی طبیعت کو شاک گزری، ناگوار گزری. اور یہی بات ہوئی کہ اینڈ میں یہ طے ہوئی بات کہ اولاد اگر نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل کو آپ مکے میں آباد کریں اور ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں رہتے ہیں. حضرت ابراہیم کی ظاہر بات ہے کیونکہ توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی اپنی اولاد کی طرف، لہٰذا یہ فیصلہ طے ہوا کہ ان کو مکے میں چھوڑ کر آیا جائے جہاں بیت اللہ کی بنیادیں ہیں. پھر اب یہاں حضرت سارہ کو اتنے عرصے بعد اولاد کی بشارت دی جا رہی ہے، لہٰذا حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے، حضرت اسماعیل بڑے ہیں. اس لیے فرمایا جا رہا ہے فبشرناہا باسحاق، اے دو عظیم لوگوں، اے حضرت ابراہیم، اے حضرت سارہ، تم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اول تو ہم تم لوگ کی طرف کوئی عذاب لے کر آئے ہی نہیں ہے، الٹا ہم تم کو ایک بشارت دے رہے ہیں ایک بچے کی، اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد پیچھے آنے والے یعقوب کی. یعنی عین وقت پہ بیٹے کی بھی بشارت دی ہے اور پوتے کی بھی، کہ اسی اسحاق کی نسل میں سے یعقوب بھی ہوگا. قالت یا ویلتا آلد انا عجوز، وہ حیرت سے کہنے لگی حضرت سارہ، او بھلا کیا میرے ہاں اولاد ہوگی؟ خاک پڑے مجھ پہ، مطلب بچہ جنوں گی میں اس بوڑھیا ہو کر، اس بوڑھی حالت میں. انا عجوز، میری حالت دیکھیں، میری کمزور ہڈیاں، اور میں اس حالت میں بڑھاپے کی انتہائی ناتواں اور کمزور حالت میں بچہ جنوں گی. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا جو یہ شیخ ہے، میرے جو یہ شوہر ہیں حضرت ابراہیم، یہ بھی تو بہت بوڑھے ہیں، اب کیسے ہوگی ہمارے یہاں اولاد؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ ان هذا لشیء عجیب، واقعتاً یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتے آپ جو کہہ رہے ہیں. ہمیں تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے ہمارے کہ ہم اتنے بڑھاپے کی حالت میں کیسے اللہ کے حکم سے یہ کس طریقے کی آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں؟ مجھے تو بڑی تعجب زدہ باتیں یہ لگ رہی ہیں. قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ اللہ کا حکم ہے، ہم اپنی طرف سے تو کوئی بات لے کر نہیں آئے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اے سارہ، تم کیا اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اتعجبین من امر اللہ، یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈینائی اٹ. ہمارا حکم تھوڑی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وبرکاتہ علیکم، تو ہم تمہارے اوپر برکات رکھتے ہیں، اپنی خاص برکت رکھیں گے اہل البیت اور تمہارے گھر والوں پر بھی. انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ تعریف کے بھی لائق ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، اور مجید بھی ہے، بڑا شان والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے. تو یہی معاملہ ہے اہل بیت کا. اب یہاں دیکھیں لفظ آ رہا ہے اہل بیت. اہل بیت کو ذرا میں کھول دیتا ہوں. یہ اہل بیت بیسیکلی بیویوں کے لیے آتا ہے، حضرت سارہ کے لیے. ازواج مطہرات، اہل بیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یعنی حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین. لیکن اصل اہل بیت ہوتی ہیں بیوی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ازواج مطہرات اصل میں بیوی کے لیے آتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر والے، ہماری گھر والی، بیوی کے لیے اہل البیت، گھر میں رہنے والے یا گھر والے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اسی کے لیے فرمایا حضرت ابراہیم کو ایک تو خوشخبری بھی دی اور ساتھ ساتھ اللہ کی برکات اور سلامتی بھی اور رحمت بھی اس اہل بیت کے لیے. انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ تعریف حمد ہے، حمد کے لائق ہے اور شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، پھر جب حضرت ابراہیم کا وہ جو خوف تھا، ان کو اچانک جو خوف ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ذرہ بھر مطلب تھوڑی بہت دل میں جو ہے کھٹکا جو لگ گیا تھا، جب یہ خوف اور یہ بے چینی زائل ہوتی گئی، جاتی رہی، وجاءته البشرى، اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ تو ہم سے جھگڑنے لگے حضرت لوط کے بارے میں، مجادلہ شروع کر دیا، بحث شروع کر دی کہ آپ جو ہے ان پر عذاب نہ برسائیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بہت ان کا جو نبی ہے اور ان کا جو رسول ہے وہ بڑا عظیم الشان رسول ہے حضرت لوط. ٹھیک ہے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن آپ اللہ کی شان غفاری ہے، بہت سمجھایا انہوں نے. یہ معاملہ قرآن مجید میں نہیں بلکہ تورات میں بڑا خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے. بہت اہم ترین واقعات آتے ہیں تورات میں. اس لیے دیکھیں آگے کیا فرمایا، ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب،
واقعتاً حضرت ابراہیم تو بڑے حلیم الطبع اور یوں سمجھیے کہ بڑے ہی رحیم المزاج رفیق القلب انسان تھے. 3 الفاظ آ رہے ہیں. حلیم بڑے حلیم الطبع دلوں میں نرمی رکھنے والے، اواہ منیب اور بڑے رحیم المزاج رفیق القلب دل میں دوستی رکھنے والے تھے. اور یہ بات تورات میں آتی ہے دوستوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان فرشتوں کو، بہت سمجھایا. اولاً تو ان کو یہ خوشی بھی ہوئی کہ چلو حضرت سارہ کو بھی اولاد ہو جائے گی. یہ مجادلہ آگے تورات میں نظر آتا ہے کہ دیکھو فرشتوں تم تو جا رہے ہو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی بستی میں اگر اس بستی میں 50 لوگ بھی ایمان والے ہوں تو کیا کرو گے، ہلاک کرو گے یا نہیں؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، اگر 50 لوگ بھی ہوئے ہلاک نہیں کریں گے. اور پھر حضرت ابراہیم جو ہے وہ فرشتوں کو مطلب تھوڑا بہت بحث بازی اور مجادلہ بازی کری اور فرمایا کہ چلو 50 نہیں، اگر 40 لوگ ہیں پھر بھی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر 40 اچھے اور بڑے ایماندار لوگ ہوئے اور اس گنونے جرم میں ملوث نہیں ہوئے تو ہم نہیں کریں گے، ان پر عذاب نہیں برسائیں گے. پھر ہوتے ہوتے وہ 5 پر آ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اب چھوڑ دو اس بات کو، اب یہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، وہاں ایک متنفس انسان بھی نہیں ہے، وہاں ایک اچھا سلیم القلب انسان بھی نہیں ہے، تم 40-50 کی بات کر رہے ہو. تو حضرت لوط علیہ السلام ہی ہیں وہاں پہ، اور تو کوئی نہیں ہے. بقیہ ان کی 2 بچیاں ہیں بس، باقی تو ان کی بیوی بھی جو ہے وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکی. اس لیے فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الرعو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب. آگے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن هذا، اے ابراہیم اب اس بات کو جانے دو، اب بہت ہو گیا تمہارا اور ہماری بحث بازی کنورزیشن اس حد تک پہنچ چکی ہے، اب ہم نہیں سن سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے. انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم اب آ چکا ہے، اب ان کے معاملے میں ہمیں فیصلہ چکانا ہے. فإنهم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک اب ضرور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کہ ان سے چمٹ جائے گا، کسی طریقے سے بھی ہٹے گا نہیں، ذرہ بھر اس میں تاخیر نہیں ہوگی. فلما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے رسول لوط کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہمارے وہ اینچی فرشتے، ان کے پاس آئے تو لوطن سی بہم وضاق بہم، تو حضرت لوط کو بڑی غمگینی حالت میں دیکھا، مطلب ان کو دیکھ کے بڑے ہی وہ حضرت لوط جو ہے وہ بڑے مغموم ہو گئے، بہت مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ بہت افسردہ ہو گئے ایک طریقے سے. وسی بہم وضاق بہم، اور ظاہر بات ہے ان کو غم کس بات پر تھا، ذرا وقال هذا یوم عصیب، کہ ان کے سبب تنگ دل ہونے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے. ھذا یوم عصیب، یہ حضرت لوط علیہ السلام کو کیوں وقتی غم پہنچا؟ حضرت ابراہیم کے پاس جو یہ فرشتے آئے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام کو کیوں یہ ان فرشتوں کو دیکھ کے ایک تھوڑا بہت غم ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ 2 بڑے نہایت خوبصورت مطلب انسانوں کی شکل میں آئے تھے، آدمیوں کی شکل میں آئے تھے. اور یہ جو قوم تھی اس میں آپ کو معلوم ہے سوڈومی اور گیزم یہ بہت مشہور ہو گیا تھا، مرد سے اپنی جنسی تقاضوں کی شہوت کو پورا کرتا تھا. یہ فرشتے جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے تو ظاہر بات ہے قوم میں لوط کو تو یوں سمجھیے کہ ایک ان کے لیے جشن ہو گیا، شکار آ گئے. اور یہ بڑا گھٹیا جرم تھا ان کا، یہ جو سوڈومی اور گیزم ہے. اب ظاہر بات ہے لڑکے جب آ گئے تو ان کے لیے عیاشی ہو گئی ایک طریقے سے. اب لوط علیہ السلام کے یہاں سب آ کر لوط علیہ السلام کے جو گھر ہیں اس پر چڑھائی کر رہے ہیں کہ سنا ہے آج بڑے اچھے شکار ہیں، سنا ہے بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس بنا پر حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا ایک دل میں غم ہوا، اور یوں ان کو لگا بھی کہ اب میں کیا کروں، ان مہمانوں کو میں اپنے ان کے شکنجے سے کیسے بچاؤں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قوم میں تو اب کوئی دلیل سننے کی کوئی ذرہ بھر رمق ہے ہی نہیں. اس وجہ سے دل میں غم ہوا ان کے. اس لیے آگے فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کی قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی، والہانہ انداز میں آئی، خوشیوں سے ناچتے ہوئی آئی کہ آج تو شکار آ گئے ہیں. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ نامعقول حرکتیں کرتے رہتے تھے، جنسی تقاضوں کو مردوں سے پورا کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط نے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ میری بہو بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے نفس کی کامرانی کے لیے اچھی خاصی بھی ہیں، اچھی ہیں وہ تمہارے لیے. اس کے 2 معاملے ہیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام نے بیٹیوں کا کیوں ذکر کیا؟ اس کے 2 مطلب ہیں. دیکھیں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہیں، یعنی قوم میں جتنی بچیاں تھیں اگر تم ان کو اپنی بیویاں بنا لو تو یہ اچھا نہیں ہوگا کیا؟ کیونکہ نبی ایک قوم کے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہے.
جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں پوری امت کے لیے ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس قوم کی جو بیٹیاں تھیں وہ تمہارے لیے مفید ہیں، تمہارا جوڑا ہے، ان سے اپنی شہوت کو پورا کرو، یہ پاک راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ سالم اور درست راستہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ تھا، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ کیا پتا حضرت لوط نے اپنی ہی 2 بچیوں کو پیش کیا ہو کہ ان سے نکاح کر لو، ان سے جنسی تقاضے پورے کر لو، لیکن میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، ان فرشتوں کو چھوڑ دو، ان کو مجھ سے مطلب ان کو میرے یہاں سے رسوا نہ کرو، اور میرے معاملے میں اتنی تنگ دلی اختیار مت کرو، میں دینے کو اپنی بچیوں کو تیار ہوں، تو اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کو مجھ کو نصیحت مت کرو، میرے مہمانوں میں مجھ کو فصیحت مت کرو، مطلب مجھ کو جو ہے زدہ کی کیفیت میں مت لاؤ، اور یہ مجادلہ مت کرو، میرا یہ جو معاملہ ہے میرے فرشتوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، میرے فرشتوں کے درمیان مجھے اس طریقے سے رسوا مت کرو، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، میرے مہمانوں کو بھی چھوڑو، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو میرا ساتھ دے؟ کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو کہ شریف النفس ہو، جو کہ بھلا مانس ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے ساری قوم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اور کیا کہا کہ اے لوط ہماری توجہ ادھر ادھر مت لے کر جاؤ، ہمیں باتیں مت بنواؤ، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بہو بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور اے لوط تم کو معلوم ہے کہ جو ہمارا مطلب ہے، ہم کیا چاہتے ہیں تمہیں معلوم ہے، ہمیں تو وہی فرشتے چاہیے۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا، یا میں کسی مضبوط قلعے کی پناہ میں آ جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے تمہارے حق میں کوئی مقابلے کی طاقت ہوتی، یا کاش کہ میں اپنے اور مہمانوں کو مضبوط کسی قلعے میں پناہ دلا دیتا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے لوط پر، وہ ایک آلریڈی مضبوط قلعے میں موجود تھے، وہ آلریڈی مضبوط قلعے میں تھے، یعنی اللہ کی حفاظت ان کو حاصل تھی، بس اس وقت جو صورتحال بن گئی وقتی طور پر، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے جادوگروں کے مقابلے میں وقتی طور پر بھی حضرت موسیٰ گھبرا گئے تھے، تو خوف کا طاری ہو جانا، فکر کا طاری ہو جانا، گھبرا جانا، دل میں کھٹکا آ جانا، یہ نبوت کے عصمت کے منافی نہیں ہوتا، بس یہ معاملہ ہوتا ہے انسانوں پر۔ فرشتے نے معلوم ہوتا ہے، آگے تورات وغیرہ انجیل وغیرہ آپ لوگ پڑھیں گے، دوسری آسمانی کتابیں پڑھیں تو اس میں سننے میں آتا ہے کہ فرشتوں کو جو بھی یہ مطلب فرشتوں کی طلب سے گئے تھے، تو فرشتوں نے غصے سے ذرا ہاتھ اپنا سا ہلایا تھا، تو وقتی طور پر یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اندھے بھی ہو گئے تھے بقیہ لوگ، تو اس کی جس کی پوری تفصیل تورات میں ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جیسا میں نے کہا کہ خوف کا طاری ہو جانا، اس میں اتنی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے، نبوت کے مقام کے یہ منافی ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو الا رکن شدید، حضرت لوط نے فرمایا قال لو ان لی بکم قوہ، لوط نے فرمایا کہ خوب ہوتا کاش کہ میرا تم پر کچھ زور چلتا، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک، فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کے تو رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ تک یہ ہرگز رسائی حاصل نہیں کر سکتے، آپ بے فکر ہو جائیے، ہمارا اور ان کا معاملہ ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، بس ہم آپ کو اب حکم دے رہے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ رات کے ایک حصے میں بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے آدھے حصے میں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، آپ رات کے آدھے حصے میں نکلیں، اب یہاں سے اپنے گھر والوں کو اٹھائیں اور بس نکلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے تمہاری اس قوم کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اب تم میں کوئی پیچھے نہ دیکھے، اب آپ کی نظریں پیچھے نہیں جانی چاہیے، بالکل نہیں، پیچھے کا خیال نہ رہے کہ ہمارے دوست عزیز تھے، وہ اچھے لوگ بھی تھے، کچھ ہمارے اقربا بھی تھے، نہیں 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 نہیں، اب آپ پیچھے نہ دیکھیں، اور آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، احد الا امرأتک،
آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، آپ اور آپ کی 2 بچیاں بس، باقی پوری قوم کو ہم برباد کر دیں گے۔ تو اب آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی بھی جو ہے وہ عذاب الہی میں شمار ہوئی ہے۔ پھر یہ دیکھیں، یہ 2 نبیوں کی بیوی کا ذکر آگے بھی آئے گا سورہ تحریم میں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اگرچہ وہ ہمارے، بلکہ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا، اگرچہ وہ ہمارے 2 نیک اور برگزیدہ اور خاص بندوں کے ہاں آباد تھیں، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط۔ فخانتاہما، لیکن خیانت کری انہوں نے۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے عذاب سے ان کو ان کے شوہر بھی نہیں بچا سکے۔ روئے زمین پر کوئی انسان ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، نہ لوط علیہ السلام خود، نہ نوح علیہ السلام خود۔ اسی لیے فرمایا انہو مصیبہا ما اصابہم، ان پر ابھی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آئے گی، یعنی آپ کی بیوی پر بھی وہی آفت آئے گی جو اور لوگوں پر آئے گی۔ ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا، ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے، صبح کا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں آ چکا ہے؟ بہت جلد صبح ہو جائے گی، آپ کو تو جلدی کرنا ہے، جلدی فوری طور پر نکل جائیں، بچیوں کو اٹھائیں اور بس بھاگیں یہاں سے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا صافلہا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ دیکھیں کیا عذاب برسا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ جب ہمارا حکم آدم کا آ پہنچا، ہمارا امر، ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، جعلنا عالیہا، ہم نے زمین کو الٹا کر دیا، سافلہا، اوپر والا زمین، اوپر کا تختہ نیچے کر دیا، نیچے کا تختہ اوپر کر دیا۔ جس طرح آسمان نیچے اور زمین اوپر، چھت جس طرح نیچے آ جائے زمین اوپر چلے جائے، تلپٹ کر دیا پوری کی پوری بستی کو، الٹ کے رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اس زمین پر رہنے والوں پر ہم نے کنکر کی بارش برسائی ہے، کنکر اور پتھر کی بارش برسی ہے اس قوم پر۔ سجیل، جو کہ سجیل تھی، یہ سجیل سمجھ لیجئے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں سنگ گل، یعنی مٹی کے جو ڈھیلے بن جاتے ہیں نا، اس پہ ہلکی بارش ہو تو بوندوں سے پھر وہ مٹی کے اور ڈھیلے مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ سخت ہو جاتے ہیں اور کنکر کی طرح بن جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سجیل، یعنی مٹی کے بنے ہوئے پتھر، کنکر۔ تہ بتہ، سجیل منضود، تہ بتہ مصومۃ عند ربک، جو کہ تیرے ہاں رب کی طرف سے لکھی ہوئی تھی، یعنی ہر ایک انسان کے لیے خاص نشان زدہ کی کیفیت رکھتی تھی۔ کون سا پتھر کس شخص کے لیے ہے، نشان ایک دم جس طرح میزائل کی طرح ہوتے ہیں نا، جس طرح زمین میں زلزلہ آتا ہے تو بستی الٹ جاتی ہے، پھر اوپر سے یہ بارش بھی ہو، تو ہر ایک بارش کا جو پتھر تھا وہ ہر ایک شخص کے لیے ایک دم نشان زدہ تھا۔ اس لیے آگے کیا فرمایا، سافلہا مصومۃ حجارۃ من سجیل منضود، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، مصومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ ان کے حکم پہ یہ جاری ہوا، اللہ کے حکم سے لگاتار ان کے اوپر یہ برسی ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں۔ کیا کچھ دور نہیں؟ یعنی مشرکین مکہ بھی ان سے اب کچھ زیادہ دور نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ فلسطین اپنے قافلے لے لے کر گزرتے تھے مشرکین مکہ، تو ان کی بستیاں بھی تو راستے میں آتی تھیں نا، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، اسی طریقے سے سمود اور مدین کی بستیاں، ان کے آثار بھی ہوتے تھے خود۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا تھا حج بیت اللہ کا الحمدللہ 2013 میں، تو یہ جو نیو مینا ہے جہاں پہ ہماری آبادی تھی، وہاں پہ ہمارا وہیں پہ ہی قافلہ موجود تھا، ہمارا پورا کا پورا جو رہن سہن تھا اور جو ٹینٹس ہمارے لگے ہوئے تھے وہ اسی جگہ لگے ہوئے تھے۔ یہ جہاں پہ ابابیل کا واقعہ ہوا ہے، ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے کنکریوں سے جو ہلاک کیا ہے، تو ہمیں باقاعدہ رات کو بڑی دہشت ہوتی تھی اس جگہ پر رہ کر۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ان بستیوں سے جلد از جلد ہو کے نکل جایا کرو، اور سر پر ٹوپی رکھ کے استغفار پڑھ پڑھ کے نکل جایا کرو، کیونکہ یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا عذاب برسا ہے۔ تو ایک دہشت نظر آتی ہے آج بھی، حالانکہ 1500 سال گزر چکے ہیں تقریباً، کم و بیش، بلکہ 1500 سے بھی زیادہ سال گزر چکے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کا معاملہ ہے یہ۔ تو یہ بڑی خطرناک جگہیں ہوتی ہیں، روئے زمین پہ ایسی لعنت زدہ زمینیں موجود ہیں۔
اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے بھیانک انجام سے محفوظ رکھے۔ آج چونکہ وقت کی تاخیر ہو گئی ہے اس لیے ہم لوگ ایک ہی رکوع پڑھ رہے ہیں، 7واں رکوع۔ انشاءاللہ 8واں رکوع ہم لوگ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ 2 رکوع رہ جائیں گے جو کہ کل کے بجائے پرسوں ہوں گے، اور پھر ہم لوگ سورہ ہود کا اختتام کریں گے، یعنی پرسوں کے بعد۔ اور ترسوں جو انشاءاللہ صورت ہوگی ہماری وہ سورہ یوسف ہوگی۔ آپ سب حضرات سے دعا ہے کہ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور میرے اس اعظم اور مصمم کی بھی دعا کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔